شازیہ جس محلے میں رہتی تھی وہ کافی بڑا اور بارونق تھا۔ ہر وقت بازار میں لوگ، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خاص بات یہ تھی کہ شازیہ کی سب بچوں سے دوستی تھی۔ مدرسے اور اسکول سے واپسی پر بچے شازیہ باجی سے سلام دعا کیے بنا نہیں گزرتے تھے۔ اس دوستی کے پیچھے بہت بڑا راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ شازیہ سب بچوں کو ٹافیاں اور آئس کریم باقاعدگی سے کھلایا کرتی تھی، اور انہی دعوتوں کا نتیجہ تھا کہ محلے میں کسی گھر میں چڑیا بھی اڑتی تو بات کی خبر شازیہ باجی تک پہنچ جاتی۔ یوں سمجھ لیں کہ بچے ٹافیوں کے بدلے خبریں اکٹھی کر کے شازیہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہی خبریں شازیہ نمک مرچ لگا کر اپنی سہیلیوں کو سنایا کرتی اور ان سے اپنی معلومات کی داد وصول کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن 8 سال کا دانی بھاگتا ہوا شازیہ باجی کے پاس آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ایک چپل اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جو شاید بھاگتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ شازیہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ایک نئی چٹپٹی خبر آ گئی ہے، لیکن اس کو حیرت تب ہوئی جب دانی نے ٹافی کے بدلے خبر سنانے سے صاف انکار کر دیا۔ دانی کا کہنا تھا کہ یہ خبر اتنی کراری اور اہم ہے کہ بیسن والے نان سے کم پر مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ مجبوراً شازیہ کو نان کا وعدہ کرنا ہی پڑا، لیکن جو خبر دانی نے بتائی اس نے شازیہ کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ خبر کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ محلے کا تیفا حلوائی آج شام اپنے بڑے منہ والے بیٹے کا رشتہ مانگنے شازیہ کے گھر آ رہا تھا، اور شازیہ کے ابو نے اس کو مٹھائی کا ٹوکرا ساتھ لانے کا بولا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ رشتہ پکا ہی سمجھو۔ جب شازیہ کے ابو اور تیفا حلوائی یہ باتیں کر رہے تھے تو پاس کھڑے شازیہ کے خاص چیلے دانی نے یہ سب سن لیا تھا۔ اب یہ چٹپٹی خبر منٹوں میں شازیہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دانی کو احساس نہیں تھا کہ یہ چٹپٹی خبر اس کی باس شازیہ باجی کے حق میں نہیں بلکہ اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ صرف 2 منٹوں میں ہی شازیہ کی اپنے چھوٹے چیلوں کے ساتھ گول میز کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ اپنے گھر سے ابے کی بھنگ چرا کر لانا کاشی کے ذمے تھا۔ محلے سے 7-8 آوارہ کتے گھیر کر لانا دانی اور حمزہ کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر ٹافیاں بانٹی گئیں اور سب بچے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے نکل پڑے۔ تیفے حلوائی کے گھر آنے سے پہلے بھنگ والے پکوڑے تیار ہو چکے تھے۔ دانی اور حمزہ نے دروازے کے پاس بندھے کتوں کو پیٹ بھر کر بھنگ والے پکوڑے کھلا دیے تھے۔ سارے کتے مدہوش سے بیٹھے عجیب عجیب منہ بنا رہے تھے۔ جیسے ہی شام کے 7 بجے اور ہلکا سا اندھیرا چھانے لگا، شازیہ چھت پہ چڑھ گئی اور تیفے حلوائی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کو وہ آتا دکھائی دیا، سر پر مٹھائی کا بڑا سا ٹوکرا رکھے۔ وہ اپنے بیٹے شازیہ کے بقول بڑے منہ والے کا رشتہ شازیہ سے طے کرنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی تیفا حلوائی دروازے کے قریب آیا، شازیہ کے اشارے پر چھپ کر کھڑے اس کے چیلوں نے مدہوش پڑے کتوں پر چند ایک پتھر پھینک دیے۔ بس پھر کیا تھا؟ کتے ڈر گئے اور جس کا منہ جس طرف آیا وہ اسی طرف رسی تڑوا کر بھاگا۔ 2-3 کتے جو بھنگ کے نشے میں چور تھے وہ تیفے حلوائی کی ٹانگوں میں گھس گئے۔ پھر تیفا کہیں تھا اور مٹھائیوں کا ٹوکرا کہیں۔
सारी मिठाई नाले में पड़ी थी। तीफे पर तो समझो क़यामत टूट पड़ी थी। जब वो कुत्तों से जान छुड़ाकर वापस भागा तो उसको छत पर खड़ी शाज़िया नज़र आई, जो हंसी से लूट-पुट हो रही थी। तीफे ने दिल ही दिल में मिन्नत मांग ली थी कि अगर वो खैरियत से घर पहुंच गया तो कभी अपने बेटे का रिश्ता इस शैतान लड़की से नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।